جو خامد اپنی بیوی کے سامنے ہوتا ہے نا وہ ماں کے سامنے تو ویسے ہی وہ اچھا ہوتا ہے. میاں بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے کا لباس ہے. میری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی. ہم آتے ہیں نکاح کی طرف کہ نکاح کا جو عہد ہوا ہے تو اس نکاح کو اگر آپ اس طرح سے دیکھیں کہ یہ ایک عبادت ہے تو ہم کیسے اس کو ڈیل کریں گے؟ کیونکہ عبادت ہم کیوں کہہ رہے ہیں اس کو؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. پہلے میں نے یہ بتایا نا آپ کو کہ جب ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو اس کا کیا مطلب تھا کہ اب میری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے کہ ہماری زندگی میں جب یہ رشتہ بنتا ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کا تو ہم نے اس میں ڈیل کیسے کرنا ہے. قرآن اس کے لیے جتنا قرآن نے اس میں ہیلپ کیا نا یہ چھوٹے سے یونٹ پہ کام کرنے کے لیے اتنا کسی چیز پہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں اتنی پیاری آیات مجھے لگتی ہیں جب ہم کبھی اس کا پڑھتے ہیں کہ نکاح جو ہے نا اس کے بارے میں کہ میاں بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے کا لباس ہے. یہ ہمیں سب کو پتا ہے. لباس کیا کرتا ہے؟ ایک دوسرے کے عیب، ایک دوسرے کی پرابلم، ایک دوسرے کی ایسی چیزیں جو دوسروں کو نہیں پتا بیوی اس کو ڈھانپتی، ایون تو ماں کو بھی نہیں پتا ہوتا. جو خامد اپنی بیوی کے سامنے ہوتا ہے نا وہ ماں کے سامنے تو ویسے ہی وہ اچھا ہوتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے ماں ہرٹ ہوگی، ماں کے سامنے ایسی بات نہیں کرنی. بیوی کو پتا ہوتا ہے رائٹ. تو وہ جو اس کی پرائیویسی ہے، اس کی کوئی ایسی خامی ہے جو وہ اس کے باہر لوگوں کو نہیں پتا، اس کو وہ ڈھانپ کے رکھتی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سیکنڈ کہتے ہیں الرجال قوامون علی النساء کہ آدمی جو ہے وہ قوام ہے. تو یہ یوزلی یہ چیز ہم سے ہضم نہیں ہوتی ہے کہ ایسا کیسا اس کو قوام بنا دیا، ہم بھی تو کسی سے کم نہیں ہے. دیکھیے عورت اور مرد کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک جیسے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر اجر کے حساب سے دیکھو نا تو دونوں کو ایک ہی جیسا، وہ جو کام کرے گا اس کو اجر ہے، وہ جو نیک کام کرے گی اس کا اجر ہے. ڈفرنس کہاں ہے؟ ان کے کردار، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کام دیا ہوا ہے نا اس کی وجہ سے کہ وہ قوام ہے، وہ جو کماتا ہے وہ اپنے خاندان پہ خرچ کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے اس کو ایک یونٹ بن رہا تھا نا. شادی جو ہے، نکاح جو ہے، اب یہ ایک ایسا یونٹ بن گیا کہ جس میں اب ایک لڑکا لڑکی ایک اور زندگی کے اندر داخل ہوتے ہیں جس میں انہوں نے نئی نسل کو پیدا کرنا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے رائٹ. اور انڈرسٹینڈنگ کا جو پیریڈ ہے یہ بہت مشکل ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ پہلے لڑکی کا مائی اور مائی سیلف والی زندگی سے ایک دم سے وہ چلی جاتی ہے اس میں کہ میں اور یہ مل کے کیا کر رہے ہیں. اب اس کی مرضی کے مطابق تو زندگی نہیں رہتی ہے. اب بالکل یہ دیکھیں کہ آپ اپنے گھر میں، آپ اپنے کچن میں، آپ کی مرضی آپ نے کیا پکایا، آپ کی مرضی آپ اٹھے، آپ نے یہ چیز کی، آپ نے پکایا کھایا اور بیٹھ گئے. اب اگر آپ نے ایک ریسٹورینٹ کھولنا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنی مرضی کے کھانے تو نہیں وہاں پکا کے رکھیں گے نا. آپ کو دیکھنا ہوگا کہ جو میرا کسٹمر آ رہا ہے، جو اس ایریا کی ریکوائرمنٹ ہے، میں ویسے کھانے رکھوں گی، میں ویسی سروس کروں گی، ویسے میں سروس دوں گی. بالکل وہی چیز اگر آپ یہاں پہ رکھیں گے نا تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے سمجھنے میں کہ ناؤ یو آر لائک اے یونٹ. اب آپ اکٹھے کام کرتے. تو یہ صرف عورت کے لیے نہیں ہے، یہ آدمی کے لیے بھی، میاں بیوی دونوں کے لیے ایک ہی چیز ہے. اب نمبر 1 اگر دیکھیں، عبادت جب ہم کرتے ہیں نا تو عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے. ہر وہ حکم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں دیا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جو ہم ایفرٹ کرتے ہیں نا وہ عبادت ہے. اب یہ شادی کا پورا آپ دیکھیں، ایک عورت اپنی پوری زندگی عبادت بنا سکتی ہے اگر وہ اس شادی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارتی ہے. اب اگر دیکھیں مشکل آنا اور آسانی آنا، ہم ساری عبادت کو خوشی خوشی تو نہیں کرتے ہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بستر سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا، فجر میں اٹھنے کو اتنا مشکل ہو جاتا ہے، کبھی صحت ٹھیک نہیں ہے، کبھی موڈ ٹھیک نہیں ہے، کبھی نئی آنکھ کھل رہی ہے، پھر بھی ہم زبردستی کرتے ہیں نا اٹھ کے کہ نہیں نماز تو پڑھنی ہے. اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک سکون سا ہوتا ہے. ایون تو میرا دل نہیں تھا، بڑی مشکل سے اٹھی، لیکن اللہ تیرا شکر ایک فرض پورا کر لیا. یہی سکون جو ہے نا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پورا کرنے پہ ہر انسان کو ملتے ہیں. اور جو آدمی ہے دیکھو وہ کس طرح سے کماتا ہے دن رات میں. اب تو خیر عورتیں بھی کماتی ہیں تو تھوڑا فرق ہو گیا، لیکن ہسبینڈ جب کماتے ہیں نا دیکھیں ان کا 100% ان کی ذمہ داری ہے اور وہ جواب دہ بھی ہیں کہ ان کی کمائی جو ہے وہ ان کی پوری فیملی کو وہ دیتے ہیں رائٹ. اور وہ اس سے خوشی محسوس کرتے ہیں، ایک مطمئن پن ہوتا ہے، ایک سکون ملتا ہے ان کو.
اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہماری زندگی شادی کے بعد چل رہی ہوتی ہے نا، تو پھر آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہسبینڈ کو بیوی اور بیوی کو ہسبینڈ جو ہے وہ ایک انعام کے طور پہ دیا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ انعامات ہیں. جیسے ہماری زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری آنکھیں ہیں، ہمارا چلنا پھرنا، بات کرنا، اٹھنا بیٹھنا، ہر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا ہے نا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیزیں جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں، یہ چیزیں ہم ڈیزرو نہیں کرتے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے. اور ہسبینڈ کو اگر آپ اس اینگل سے دیکھو گے نا، تو آپ کو پھر ان کی کوئی چیز بری کوئی نہیں لگے گی کہ یہ تو اللہ سبحانہ. اب دیکھیے، جب گفٹ ملتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ گفٹ جب ملتا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نا، کہ اللہ تیرا شکر ہے. اسی طرح سے ہسبینڈ کو بھی اگر آپ اس کی ہر چیز کو دیکھ کے یہ کہیں گے نا، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ ہسبینڈ عطا کیا ہے. اب کیا کہ اس میں اگر کوئی مشکل آتی ہے، آئے گی مشکل. یہ شادی کی زندگی جو ہے نا، یہ تھوڑی دیر والی وہ چیز نہیں ہوتی کہ ہم نے جو موویز میں دیکھا ہوتا ہے، ڈراموں میں دیکھا ہوتا ہے، تو ہمیں لگتا ہے اوہو یہ تو بس ہنی مون والا پیریڈ جو ہے وہ بڑی جلدی ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ محبت جو ہے نا وہ رسپیکٹ میں بدل جاتی ہے. دعا کرو کہ رسپیکٹ رہے بس، ٹھیک ہے. تو اس پیریڈ میں جب کوئی مشکل وقت آتا ہے نا، تو جس کا سینٹر پوائنٹ، اب یہ غور کیجئے گا، جس کا سینٹر پوائنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوں گے نا، وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا. وہ کبھی یہ نہیں سوچے گا کہ اس نے مجھے یہ کہا ہے تو میں بھی اس کو یہ کہوں گی، میں اس سے اتنی محبت کرتی ہوں، وہ تو مجھے ایسے جواب نہیں دیتے، وہ تو میری کیئر نہیں کرتے، وہ یہ نہیں کرتے. کیونکہ اس کو پتہ ہے پھر کیا ہوگا کہ میرے رب کا کیا حکم تھا اس بارے میں. اگر وہ صبر کرتی ہے نا لڑکی، کیونکہ اس کا ریلیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ یہ سوچے گی کہ یہ وقت میرے پہ آزمائش کا ہے، میں اگر صبر کروں گی تو مجھے تو اتنا اجر مل جائے گا. اس اوکے اگر وہ ایسے کر رہے ہیں. اگر وہ ناراض ہیں تو کوئی بات نہیں، میں پہلے ہاں کر دیتی ہوں، پہلے جا کے منا لیتی ہوں، کیونکہ اگر میں پہل کروں گی تو مجھے اس کا بھی اجر ملے گا. تو وہ ہر چیز میں جو زندگی میں آئے گی اس میں وہ اجر ڈھونڈنے کی کوشش کرے گی، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرے گی کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے کتنے خوش ہوں گے. رائٹ؟ تو پھر اس یونٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا کہ یہ جو نیا رشتہ قائم ہو رہا ہے یہ آسان نہیں ہے. ایسا ہیوج ذمہ داری. میں ہمیشہ اپنے بچے کو بھی کہتی ہوں بیٹا صبر سے شادی کرو. اس میں ایسا نہیں ہے فن والی چیز ہے. الحمدللہ دیکھیں فن پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شادی میں کیسے رکھا ہے. جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ ہمارے جسم کی ضرورت ہے، لیکن جب ہم کھاتے ہیں تو ٹیسٹ بڈ اللہ نے دیے ہیں نا کہ اس کو انجوائے کر کے ہم کھاتے ہیں. لیکن اصل مقصد انجوائے کرنا نہیں ہے کھانے کا، اصل مقصد اس کا ہماری باڈی کو طاقت دینا ہے. اسی طرح سے شادی کے رشتے میں